السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو پالتو جانوروں کے متعلق ہے۔ اگرچہ ایک پالتو جانور کو عام طور پر اس خوشی کے لیے رکھا جاتا ہے جو وہ اپنے مالک کو دے سکتا ہے۔ اکثر خاص طور پر گھوڑوں، کتوں اور بلیوں کے ساتھ ساتھ کچھ دوسرے پالتو جانوروں کے ساتھ یہ خوشی باہمی ہوتی ہے۔ اس طرح پالتو جانور پالنے کو ایک علامتی تعلق کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جو جانوروں اور انسانوں دونوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ چونکہ پرانے دور سے لے کر آج تک پالتو جانور پالنے کا رواج رہا ہے، اور چونکہ پالتو جانور تقریباً ہر ثقافت اور معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اس لیے پالتو جانور رکھنا بظاہر ایک گہری عالمگیر انسانی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ پالتو جانوروں کی تاریخ جانوروں کو پالنے کے عمل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور یہ امکان ہے کہ کتا پہلی پالی ہوئی نسل کے طور پر پہلا پالتو جانور بھی تھا۔ شاید پالنے کی طرف ابتدائی اقدامات بڑے پیمانے پر پکڑے گئے نوجوان جنگلی جانوروں کے پالتو جانور بنانے کے وسیع پیمانے پر انسانی مشق کے ذریعے اٹھائے گئے تھے۔ بالآخر کتوں اور ان کے انسانوں کو اغوا کرنے والوں کے درمیان ایک کام کرنے والا رشتہ بن گیا۔ کتا کتنا تیز تر تھا، اس کے جبڑے مضبوط تھے اور شکار کا پتہ لگانے میں بہتر تھا، لہٰذا یہ شکار اور حفاظت کے فرائض میں بہت مفید ہو سکتا ہے۔ انسانوں کی طرف سے دوسرے کتوں کو خوراک کی مسلسل فراہمی کے ساتھ ساتھ آگ سے گرمی کی یقین دہانی کرائی گئی۔ اس بات کے بالواسطہ ثبوت موجود ہیں کہ کتے کو پالیولتھک زمانے سے پالتو بنایا گیا ہو اور پالتو جانور کے طور پر رکھا گیا ہو، جیسا کہ آثار قدیمہ کے ماہرین کو قدیم کیمپوں اور مقبروں سے ملنے والی پینٹنگز اور نقش و نگار سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ میسوپوٹیمیا کتے جو نمایاں طور پر موجودہ دور کے ماسٹف کی طرح نظر آتے ہیں، انہیں شیر کے شکار میں حصہ لیتے ہوئے بھی دکھایا گیا تھا۔ گھریلو پالتو جانوروں کو اکثر مصر میں خاندانی زندگی کے مناظر میں دکھایا جاتا تھا، اور گرے ہاؤنڈ یا سالوک کی قسم کے شکاری کتے اپنے مالک کے ساتھ پیچھا کرتے ہیں، اور گود والے کتے اکثر اپنے مالک یا مالکن کی کرسی کے نیچے وہ بیٹھتے ہیں۔ کتے کے بعد گھوڑے اور بلیاں وہ جانور ہیں جو انسانوں کے ساتھ سب سے زیادہ گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر یہ دونوں جانوروں کے گروہ انسانی تاریخ میں دیر سے پالے گئے تھے۔ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ پیلیولتھک یا میسولتھک دور میں گھوڑوں کو پالا گیا ہو، لیکن تقریباً 2000 قبل مسیح تک رتھ کے لڑائیوں میں استعمال ہونے والے گھوڑے پورے مشرق وسطیٰ میں ایک قائم شدہ رجحان تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ گھوڑوں پر سوار ہونا چند صدیوں بعد تیار کیا گیا ایک رواج تھا، اور ایسا نہیں لگتا کہ بلی کو بھی مصر میں نئے بادشاہی دور تقریباً 16ویں صدی قبل مسیح تک پالتو جانور کے طور پر پالا گیا تھا۔ یہ سب کچھ زیادہ عجیب ہے کیونکہ قدیم مصریوں نے قدیم بادشاہت کے دور سے ہی کئی قسم کے جانوروں جیسے شیر، ہیناس، بندر، نیل ہنس اور کتے کو پالا تھا، لیکن ایک بار جب بلیوں کو آخر کار پال لیا گیا تو ان کی مقبولیت بہت زیادہ تھی۔ رفتہ رفتہ بلی سب سے زیادہ عالمی طور پر پوجا اور پالا جانے والا جانوروں میں سے ایک جانور بن گیا۔ جیسا کہ آپ نے نوٹ کیا ہے کہ پالتو جانور اور مالک کے رشتے میں فرق کرنے والا بنیادی بانڈ پیار ہے۔ ان میں سے بہت سے جانور جتنے مفید ہیں، جو چیز ایک پالتو جانور کو دوسرے معاشی طور پر مفید مویشیوں سے ممتاز کرتی ہے، وہ ہے جانوروں اور انسانوں کے درمیان رابطے کی ڈگری۔ اکثر اس تعلق کو افسانوں، فن اور ادب میں بے دھڑک جذباتی بنایا گیا ہے۔ سکندر اعظم اور اس کے پسندیدہ گھوڑے کے درمیان پیار افسانوی ہو گیا ہے، جبکہ جدید دور میں رن ٹن لاسی جیسے کینائن موشن پکچر ستاروں کی مقبولیت مالک اور پالتو جانور کے درمیان تعلقات کی اہمیت کا مزید ثبوت ہے۔ پالتو جانور اور مالک کا رشتہ تاہم نہ صرف صحبت پر قائم ہے۔ پالنے کے ابتدائی دور سے پالتو جانوروں نے عملی معاشی مقاصد کو پورا کیا ہے۔ اپنے انسانی آقاؤں کو کھانا کھلانے کے لیے دوسرے جانوروں کو پکڑنا،
پالتو جانوروں کا سب سے بنیادی استعمال ہے، اور اس صلاحیت میں نہ صرف کتوں نے کام کیا ہے بلکہ بلیوں، ہیناس، شیروں کو بھی شکار کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اور ناظرین، یہ میں نے آپ کو اہم معلومات دی ہیں، امید ہے آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوں گی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔